بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، ایک ایسی رات جس کے اندر انسانی زندگیوں کے بارے میں بہت خاص فیصلے کیے جائیں گے۔ کون مرے گا اور کون جیے گا، اور کون اس دنیا میں ایک نئی زندگی کی شروعات کرے گا، اور کون اس دنیا کا آزمائشوں بھرا سفر چھوڑ کر اسے الوداع کہے گا۔ کون غریب سے امیر بن جائے گا، اور کس کی زندگی کا برا وقت شروع ہونے والا ہے، اور کن لوگوں کے نام مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھ دیے جائیں گے۔ دوستو، آج اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شب برات کی حقیقت ہے کیا، اس رات میں نامۂ اعمال کیوں تبدیل ہوتے ہیں، اور اس رات میں انسانوں کے بارے میں کون کون سے اہم فیصلے کیے جاتے ہیں، اور خدا ناخواستہ اگر ہمارا نام بھی مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھ دیا گیا ہے تو ہمیں آخر کیا کرنا چاہیے۔ اس رات کتنے ہی لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے، اور اس رات وہ کون بدقسمت لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں کی جاتی، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات کو کیسے گزارنے کا حکم دیا، اور کون کون سے اعمال کرنے ارشاد فرمائے۔ ان تمام سوالوں کے جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا۔ دوستوں، ماہ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب کے معنی رات اور برات کے معنی بری ہونے کے ہیں، کیونکہ اس رات مسلمان توبہ کر کے گناہوں سے الگ ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بے شمار مسلمان جنت میں نجات پا جاتے ہیں۔ اسی لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ المبارکہ یعنی برکتوں والی رات، اور لیلۃ الرحمہ یعنی رحمت نازل ہونے والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یاسری عنہ فرماتے ہیں، شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ ملک الموت کو ایک پھیری دے کر حکم فرماتا ہے کہ جن جن لوگوں کے نام اس میں لکھ دیے گئے ہیں ان کی روحوں کو آئندہ سال مقرر وقت میں قبض کرنا۔ تو اس شعبان میں لوگوں کی حالت یہ ہوتے ہیں کہ کوئی باغوں میں درخت کاٹنے کی فکر میں ہوتا ہے، تو کوئی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوتا ہے، کوئی کوٹھی بنگلہ بنوا رہا ہوتا ہے، حالانکہ ان کے نام مردوں لوگوں کی فرشتے 15 شعبان المعظم کی رات بڑی اہم رات ہے۔ اس رات لوگوں کے اعمال وزل کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، یعنی ہمارے تمام اعمال کی کاپی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اس رات نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے۔ اس رات میں جہنم کی آگ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے استغفار کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ فرمائیں۔ ارشاد ہوا، آئندہ سال میں جتنے بھی لوگ پیدا ہونے والے ہیں وہ سب اس شب میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی جتنے بھی لوگ آئندہ سال میں مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کا رزق اتارا جاتا ہے۔ اور میرے دوستوں، اس رات میں لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، جبکہ لوگوں کے حالت یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ہی دنیا میں مگن ہوتے ہیں۔ کوئی اپنا بینک بیلنس بڑھانے کی فکر میں ہوتا ہے، تو کوئی اپنا مہر بنانے کی چاہ میں ہوتا ہے، تو کوئی اپنی شادی کی تیاری میں لگا ہوتا ہے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ ان کا نام مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھ چکا ہے۔ حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک لوگوں کی زندگی منتقل کرنے کا وقت اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردہ۔ فہریہ برات کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات اگنیت اور سینکڑوں لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں، اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ اس مہینے کی 15 تاریخ کو 2 راتوں کو اللہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر امت مسلمہ کو مغفرت فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا، تو میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا
کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب آسمان و دنیا پر اپنی شان کے مطابق ضربہ گرب ہوتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تعالیٰ آسمان اور دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گرب ہوتا ہے اور ان سب میں ہر کسی کی مغفرت فرماتا ہے سوائے مشرک کے اور بغض رکھنے والے کے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں اپنی رحمت اور کرم سے تمام مخلوق کی بخشش کر دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے 2 شخص کے سوا سب مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو کینہ رکھنے والا ہو اور دوسرا شخص وہ ہے جس نے کسی بے قصور کا قتل کیا ہو۔ دوستو، یہ ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے اور ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جیسا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہ بخش دوں، اور کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا ہے جس کے میں گناہ سارے معاف کر دوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی مانگا جائے وہ سب ملتا ہے اور ان کی ساری دعائیں قبول کی جاتی ہیں سوائے مشرک کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو اس میں قیام کیا کرو، یعنی نوافل پڑھا کرو، اور 2 دن کا روزہ رکھا کرو۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان، رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ ہے، لوگ اس کی شان سے غافل رہتے ہیں، اس میں بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ اگر میرے اعمال اٹھائے جائیں تو میں اس حال میں ہوں کہ میں روزے میں ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ کو مجھ پر ترس آئے اور میری مغفرت کر دی جائے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ ماہ رمضان کے علاوہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان معظم میں سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ لیکن دوستوں، افسوس ہے کہ آج کے اس دور میں کچھ مسلمان صرف کھیل تماشا کرتے ہیں اور رات بھر فضول باتوں کو لے کر گھومتے رہتے ہیں۔ یہ اس میں انہیں سخت گناہ ملتا ہے۔ جس رات میں ہمیں مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے، اس رات کے آج کے مسلمان فضول خرچی اور کھیل تماشے میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے بجائے الٹا ان گناہوں میں ڈوب کر اللہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مقدس رات میں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ کے لیے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ کیا پتہ ہمارا نام بھی مرنے والوں کی لسٹ میں لکھا چکا ہو۔ امید کرتا ہوں یہ انفارمیشن بھرا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔